إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. تمام قسم کی حمد و ثنا اس خالق اس مالک اس ارض و سما کے لیے ہیں جو رب العالمین کے ساتھ ساتھ رحمان اور رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، اور تمام قسم کے درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں جو رحمت للعالمین کے ساتھ ساتھ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بھی ہیں۔ میرے سامعین اکرام، اس تھوڑے سے وقت کے اندر میں اپنے مالک خالق رازق جو ہے اس کی پہچان کروانا چاہوں گا، اور اس کی طرف سے جو ہمارے پاس قرآن کی شکل میں یہ جو کتاب ہے اس کے فوائد، اس کی تھوڑی سی اس کا تعارف آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے سامعین اکرام، آج اگر کوئی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے، اس کے ساتھ اس چیز کی ساتھ اس کی گائیڈ لائن کے لیے، اس رہنمائی کے لیے ایک کتاب بھی دی جاتی ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ یہ جو ہم نے پروڈکٹ بنائی ہے، یہ جو چیز بنائی ہے، اس کو اگر تم اس طریقے سے استعمال کرو گے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگر تم اس کو ہمارے بتائے ہوئے گائیڈ لائن سے ہٹ کے استعمال کرو گے تو یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی، بلکہ یہ خراب بھی ہو جائے گی۔ تو میرے سامنے یہ وہ کتاب ہے قرآن کی شکل میں، یہ اس خالق اس مالک اس ارض و سما نے ہمارے پاس قیامت تک کے لیے جو محفوظ کی ہے۔ آج اس کی ہم بے قدری کیوں کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم شاید اس کی شان کو، اس کی عظمت کو، اس کے جاہ و جلال کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ وہ مالک وہ ہے جس نے زمین بنائی، وہ خالق وہ ہے جس نے آسمان بنائے، جس نے پہاڑ بنائے، جس نے سمندر بنائے، جس نے چاند سورج بنایا، جس نے ہماری زمین بنائی۔ اگر ہم دیکھیں زمین کے اوپر تھوڑی سی سوچ کریں کہ سورج کا اور اس کا کتنا درمیانی فاصلہ ہے، اگر یہ تھوڑی سی نزدیک ہو جاتی تو زمین کے اوپر ہمارے لیے رہنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ اس نے گرم اتنا زیادہ ہو جانا تھا۔ اگر یہ اس فیصلے سے تھوڑی سی دور ہو جاتی تو اس نے ٹھنڈا اتنا زیادہ ہو جانا تھا کہ انسان کے رہنے کے قابل نہ رہتے۔ سورج کے اوپر اگر ہم غور کریں، سورج کو اتنا بڑا بنایا
کہ اس کی اوپر والی سطح اور نیچے والی سطح تک روشنی کو پہنچتے ہوئے ہزاروں سال لگتے ہیں۔ میرے سامنے آج ہم اس خالق کو، اپنے مالک کو ہم پہچان ہی نہیں سکے کہ وہ کتنی اعلیٰ عظمت اور کبریائی والی ذات ہے، کتنی بڑی ذات ہے۔ کاش ہم اس کو پہچان سکتے۔ اگر ہم اس کو پہچانتے ہوتے تو اس کی یہ کتاب کی شکل میں جو ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کی عزت کرتے، قدر کرتے، اس سے رہنمائی حاصل کرتے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کو اپناتے اور ویسے ہی زندگی گزارتے جیسے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کے اندر ہماری رہنمائی کی۔ میرے سامنے آج ہم اس گائیڈ لائن کے بتائے ہوئے طریقے کو ہم نے نہیں اپنایا۔ آج ہم انفرادی طور پر بھی پریشان ہیں، اجتماعی طور پر بھی پریشان ہیں، گھریلو معاملات میں بھی پریشان ہیں، اپنے بھی ہمیں مار رہے ہیں، غیر بھی ہمیں مار رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے زندگی گزارنی تھی، جس طریقے سے ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کا حکم تھا زندگی گزارنے کا، اس طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا، اس طریقے کو ہم نے نہیں اپنایا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جو حکم قرآن کے اندر ہمیں دیے، ان حکموں کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا چھوڑ دیا، اس طریقے سے عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ تو میرے سامنے پھر ہمارا حال یہی ہوگا۔ اگر ہم نے ابھی بھی اپنا قبلہ درست نہ کیا تو ہمارا حال اس سے بھی بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ میرے سامنے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ صاد اس کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے کہ میں نے تمہارے پاس یہ کتاب ببرکت عظیم الشان بھیجی ہے، تم تک پہنچائی ہے، وَلِيَدَّبَّرُوا، تم اس کے اندر غور و فکر کیوں نہیں، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، اس کے اندر دیکھتے کیوں نہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ عقل والے ہی اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو میرے سامنے آج چاہیے تو یہ تھا کہ ہم قرآن کو سب سے آگے رکھتے، ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے، ہم قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کو اپناتے، قرآن کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آتے، ہم قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے، ہر وقت اس سے رہنمائی حاصل کرتے۔ لیکن میرے سامنے ہم نے اسے پسے پش ڈال دیا، ہم نے اسے سائڈ پہ لگا دیا۔ اب یہ قرآن سے اگر ہم پوچھیں کہ نیک لوگ، ایمان والے لوگ، مومن لوگ، ان کی صفات کیا ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن کو قرآن مومن کہتا ہے، جن کو قرآن ایمان والا کہتا ہے، جن کی قرآن صفات بیان کرتا ہے؟ تو میرے سامنے قرآن ہمیں یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ اللہ کا قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں، نیک وہ لوگ ہیں، مومن وہ لوگ ہیں جن کا
دلوں کو سکون اگر پہنچتا ہے تو وہ میرے ذکر کی وجہ سے پہنچتا ہے. وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. تو میرے سامنے آج ہمیں اس چیز کا پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو بے سکونی ہے اس کے پیچھے وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا. ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا, قرآن کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا, قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا ہم نے چھوڑ دی. اگر ہم قرآن کو اپناتے تو آج ہمارے زندگیوں کے اندر سکون ہوتا. یہ بات میری نہیں بلکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو میرے سامنے اگر ہم ایمان والوں کی اور سی بات قرآن سے پوچھیں, کیا قرآن کی ایمان والے کون ہیں؟ تیرے نزدیک نیک لوگ کون ہیں, مومن کون ہیں, ان کے اندر صفات کیا ہے؟ تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہوا نظر آئے گا, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مومن لوگ وہ ہیں جن کے سامنے اذا ذکر اللہ, اللہ کا ذکر ہو, وجلت قلوبہم, ان کے دل دہل جاتے ہیں. یعنی کہ قرآن ہمیں یہ نسخہ بتلا رہا ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں, ایمان والے لوگ وہ ہیں, مومن لوگ وہ ہیں اذا ذکر اللہ, جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو, وجلت قلوبہم, ان کے دل دہل جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. آگے قرآن کیا کہتا ہے, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یا وہ خود تلاوت کرتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو آگے قرآن کیا کہتا ہے, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہی ہیں جو اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں. تو میرے سامنے آج ہم غور کریں کہ کیا آج ہم قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ آج ہم قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ یا اگر کوئی کہیں فنکشن ہو, کوئی جلسہ یا پروگرام ہو تو کیا ہم خود یا اپنے گھر والوں کو وہاں پہ شرکت کے لیے کہتے ہیں؟ تو میرے سامنے اگر ہم ایک اور طریقے سے دیکھیں, ایک اور نظریے سے دیکھیں کہ جن لوگوں نے قرآن کو اپنی زندگی کے اندر اوڑھنا بچھونا بنایا, قرآن پڑھنا, قرآن سننا, قرآن کے اوپر عمل کرنا جنہوں نے بنایا, وہ لوگ کون تھے؟ صحابہ اکرام اور تابعین. تو پھر قرآن نے جب انہوں نے قرآن کو اس طریقے سے اپنایا جس طریقے سے قرآن کو اپنانے کا حق تھا, تو قرآن نے پھر ان کو کن القاب سے پکارا؟ اولئک ھم المفلحون. آج اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو قرآن سے پوچھیں, قرآن کن کو کامیاب کہہ رہا ہے؟ اولئک حزب اللہ. صرف یہی نہیں بلکہ قرآن ان کو یہ بھی کہتا ہوا نظر آئے گا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی. تو میرے سامنے اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں, مختصر سا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت مدینہ کی گلیوں کے اندر پھرتے تھے، دیکھتے تھے کہ کن گھروں سے، کس کس کے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ بلکہ ایک حدیث کا مفہوم میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں کہ ایک صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو اپنے صحن کے اندر قرآن پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک روشنی جو آسمان تک بلند تھی، میرے اس روشنی نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا، اور جب تک میں قرآن پڑھتا رہا کہ وہ روشنی ویسے ہی رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، اگر تو صبح تک قرآن پڑھتا تو لوگ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک بخاری کی حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کے گھر کے اندر صرف 3 افراد تھے، اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان 3 افراد نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا کہ 2 سوتے اور 1 کھڑا ہو کر اپنے پروردگار کے سامنے قرآن کی تلاوت کرے۔ جب دوسرے کا سونے کا وقت ہوتا تو وہ اسے جگا دیتا، اور پھر ایسے ہی تیسرے کو جگا دیتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے قرآن کو اس طریقے سے اپنایا۔ جب انہوں نے قرآن کو اس طریقے سے اپنایا تو ذرا ان کی زندگی کے اوپر غور کریں۔ اللہ نے ان کے لیے زمین کو وسیع کر دیا۔ اللہ نے کیسر و کسرا جو اس وقت کے سب سے بڑے بادشاہ تھے، بڑی طاقت، بڑی سلطنت تھی، ان کے خزانے کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے قدموں کے اندر ڈھیر کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جس طرف جاتے، جس طرف رخ کرتے، اللہ رب العزت کی ذات فتوحات کے دروازے کھولتے جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کے دل کو ویسے ہی سکون نہیں ملتا تھا کہ وہ کہیں پہ بھی کسی بھی درخت کے نیچے آرام فرما لیتے تھے۔ آج ہمارے اشراف جو بڑے لوگ ہیں، ان کو گھروں کے اندر رات کو نرم بستروں کے اندر سکون کی نیند کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو اس طریقے سے نہیں اپنایا جیسے اللہ کا حکم ہے۔ تو میرے سامنے آج ہمیں چاہیے اپنا قرآن کے ساتھ ناطہ جوڑیں۔ ہم قرآن کے بتائے ہوئے راستے کو اپنائیں۔ جو قرآن ہمیں یہ بات کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم اپنے عمل کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو جس طریقے سے قرآن ہمیں کہتا ہے ویسے ہی اسے کریں۔ اگر میرے سامنے ہم قرآن سے ہر عمل کی رہنمائی لیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات آج ہمارے لیے بھی ویسے ہی دلوں کے اندر سکون بھی دے گا اور دنیا کے اندر ہماری عزت بھی ہوگی۔ لیکن ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں ساری کتابوں سے افضل کتاب عطا کی۔ جس طریقے سے رمضان کو اللہ رب العزت کی ذات نے کیوں افضل قرار دیا، اس کے اندر یہ قرآن نازل ہوا تھا، اور پورے رمضان کے بجائے ایک رات کو زیادہ فضیلت کیوں دی؟ اس رات کو قرآن نازل ہوا تھا۔ غور کریں کہ اس رات کو، لیلۃ القدر کی رات کو، اللہ رب العزت کی ذات نے 1000 مہینوں سے عبادت کرنے سے زیادہ بہتر قرار دیا کہ جو شخص اس رات کو عبادت کرتا ہے
اسے اللہ رب العزت کی ذات 1000 مہینوں سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اس قرآن کو اللہ رب العزت کی ذات نے اتنی عظمت والا بنایا، اتنی اہمیت والا بنایا، لیکن آج ہمارا قرآن کے ساتھ کس طریقے سے تعلق ہے، کس طریقے سے رشتہ ہے، کس طریقے سے ہم نے قرآن کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا ہے۔ آج ہمیں قرآن کے حقوق کا بھی نہیں پتا کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، قرآن کے حقوق کیا ہیں۔ تو میرے سامعین، سب سے پہلے جو قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو اللہ کا کلام سمجھیں اور اس کو لا ریب کہیں، ذالک الکتاب لا ریب، اس کے اندر کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں ہے۔ ہم اس کو پہلے نمبر پہ یہ سمجھیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم اس کو اجر ثواب کے لیے، ثواب کی نیت سے اس قرآن کی تلاوت کریں، اس قرآن کو پڑھیں، کم از کم 1 مہینے کے اندر قرآن کو مکمل کریں۔ تو تیسرا اس کا حق ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، اپنے پروردگار سے جس اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا، جس اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں، جس پروردگار کو ہم پہچاننا چاہتے ہیں، تو اس قرآن کے ذریعے ہم اس کو پہچانیں، ہم اس سے باتیں کریں، ہم اس کے قرآن کو سمجھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں۔ تو میرے سامنے چوتھا اس کے حقوق کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، اس کے اندر غور و فکر کریں۔ یہ قرآن ہمیں کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کے اندر غور و فکر کریں، اور پھر قرآن ایک جگہ یہ بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ قرآن کے ذریعے ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، میں نے قرآن کو آسان بنایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میرے ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ اس کے اندر رد و بدل کر دیا گیا ہے، یہ جب سے نازل ہوا اور قیامت تک اس کو اللہ رب العزت کی ذات محفوظ رکھیں گے۔ اور چوتھا حق یہ ہے جو قرآن ہمیں یہ بات کہتا ہوا نظر آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ کا قرآن ہمیں یہ بات کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں نے اس کو عربی کے اندر نازل کیا، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اس کو سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ اور پانچواں اس کا حق یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دعوت دیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، جو کہ اللہ رب العزت کی ذات قرآن مجید کے اندر ایک آیت کے ذریعے ہمیں یہ بات بتا رہی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم افضل امت اس لیے ہو کہ تم لوگوں کی رہنمائی کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، تم ان کو نفع نقصان کے بارے میں بتلاؤ گے، لیکن آج ہم بتانے کے بجائے، ان کی رہنمائی کرنے کے بجائے، قرآن کو پوری دنیا کے اوپر غالب کرنے کے بجائے، آج ہم قرآن کو جب ہم نے پسے پوچھ ڈالا، قرآن سے ہم نے اپنے ناطے کو توڑا، قرآن کو ہم نے اپنی عملی زندگی سے دور کیا، تو بجائے کہ ہم لیڈ کرنے کے، آج ہم خود مغلوب ہیں۔ آج دوسری قومیں ہمیں یہ بات کہتی ہوئی نظر آتی ہیں نعوذ باللہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ قرآن کو کہتے ہیں وہ۔ تو میرے سامنے اس کے لیے یہ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے نہ تو خود قرآن کی عزت کی اور نہ ہی دوسرے لوگوں سے قرآن کی عزت کروائی۔
اور سب سے پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اس ذات کو اچھے طریقے سے نہیں پہچان سکے جس ذات نے یہ قرآن ہمارے لیے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا. کاش اگر ہم اس کی شان کو اس کے جاہ و جلال کو سمجھتے کہ اللہ رب العزت کی ذات کتنی بڑی ذات ہے, کتنی طاقت والی ذات ہے, کتنی زیادہ فضیلت والی وہ ذات ہے. اگر ہم اس کی عظمت, اس کی عزت ہمارے دلوں کے اندر ہوتی تو اس کا کلام کو ہم اس طریقے سے اپناتے. لیکن میرے سامنے ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی کے اندر لائیں. ہم قرآن کو اپنی خوشی غمی کے اندر رکھیں. ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں. ہم خود بھی اپنے گھر والوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں. تو میرے سامعین, اللہ رب العزت کی ذات ہمیں قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.